بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت روحانیت چینل پر خوش آمدید۔ سامعین وقار، آپ کی خدمت میں ہم وہ گزارشات قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں کہ جن سے آپ اپنے آپ کو نقصانات سے بچا سکتے ہیں اور فائدہ مند کام آپ کو بتلا کر ان چیزوں پر عمل کر کے آپ بھی فائدے حاصل کر سکتے ہیں اور ہمیں بھی اس کا فائدہ ملے گا۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمیں کوئی مشورہ دینا ہے تو آپ کمنٹس میں ہمیں مشورے بھی دے سکتے ہیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ جو خیر کی باتیں، بھلائی کی باتیں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں وہ ان تک بھی پہنچیں اور آپ کو بھی بھلائی کے کام میں تعاون کا اجر و ثواب ملے۔ سامعین وقار، آج آپ کی خدمت میں ایک اہم موضوع پر چند گزارشات پیش کروں گا۔ بہت سے گھروں میں مسئلے مسائل پیش آتے ہیں، اس وجہ سے خصوصاً خواتین کو بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، وہ ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں، ذہنی امراض ہوتے ہیں، اور لوگ اس پر جنات کا گمان کرتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو چند علامات اس بات کی بتاؤں گا کہ وہ علامات آپ دیکھ کر انشاءاللہ محسوس کر سکیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ذہنی امراض ہیں یا جناتی مسائل ہیں۔ جنات کا مریض ہو تو اس کا علاج پھر اس حساب سے کریں، اور اگر ذہنی مسائل ہیں اور نفسیاتی بیماریاں ہیں تو آپ اس کا علاج پھر ڈاکٹر سے کروائیں۔ سامعین وقار، خواتین جب بلوغت کے قریب آتی ہیں تو اس وقت ان کے جسم میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اس وجہ سے کچھ خواتین کو ایک بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسے ہسٹریا کہا جاتا ہے۔ ہسٹریا کی جو علامات ہیں، جو اس کے جو حملہ ہوتا ہے اس دوران جو خاتون کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ کیفیات جنات کے مریض سے مشابہ ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ اور خصوصاً جو معالجین ہیں، روحانی معالجین ہیں، وہ فرق نہیں کر سکتے کہ یہ خاتون ذہنی مریض ہے، اس کو نفسیاتی بیماری ہے، اس کو ہسٹریا کی بیماری ہے، یہ ڈاکٹر سے علاج کروائیں۔ وہ اس کو جنات کا مریض سمجھ کر جنات کے مریض کا علاج کرتے ہیں۔ تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ مرض خاتون کا لمبا ہوتا جاتا ہے اور اس کی وہ بیماری پختہ ہوتی جاتی ہے، اور دوسرا خاتون کو بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بار بار لانا لے جانا، اور دوسرا گھر والوں کا خرچہ بھی ہوتا رہتا ہے، آنے جانے کا خرچہ، اور اگر روحانی معالج اپنا کوئی معاوضہ لے رہا ہے تو وہ اس کا الگ سے خرچہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم خود اپنے گھر میں خدا نخواستہ کسی مریض کو یہ تکلیف ہو اور یہ علامات اس کے اندر موجود ہوں، ہسٹریا کے علامات، تو وہ اس کا گھر کے اندر ہی ہم یہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، یہ معلومات کر سکتے ہیں کہ یہ ہسٹریا کی مریض ہے، یہ نفسیاتی بیماری ہے، ذہنی بیماری ہے، یا جنات کا مریض ہے۔ آسان سا ٹیسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ سورہ آیت الکرسی 7 بار آپ نے پڑھنی ہے، اور سورہ یاسین شریف 1 بار آپ نے پوری پڑھنی ہے، آیت الکرسی 7 بار پڑھنی ہے۔ وہ آپ نے پانی دم کر دینا ہے، اور پھر اس کا پانی تھوڑا سا خاتون کے منہ پر چھینٹے مارنے ہیں، اس پانی سے چھینٹے مارنے ہیں تھوڑے سے، اور باقی پانی خاتون کو پلا دینا ہے۔ اگر ان کو جناتی بیماری ہوگی، جناتی مسائل ہوں گے، جن ان کو تنگ کر رہا ہوگا، تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے وہ چلا جائے گا اور اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے، خاتون ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور اگر ان پر وہ علامات و اثرات پھر بھی باقی ہیں تو یاد رکھیے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ خاتون کو نفسیاتی بیماری ہے، ان کو ذہنی امراض ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جناتی مریض ہوتا ہے، یاد رکھیے جناتی مریض دن میں مختلف اوقات میں اس کو تکلیف ہوتی ہے، مسلسل بیماری نہیں ہوتی، مسلسل تکلیف نہیں ہوتی۔ نفسیاتی بیمار جو ہوتا ہے اس کو جو علامات ہوتی ہیں، جو تکلیف ہوتی ہے، وہ مسلسل ہوتی ہے۔ دن کے اکثر اوقات میں خاتون کو جو نفسیاتی بیماری ہوتی ہے وہ زیادہ ٹائم میں، زیادہ اوقات میں اس کو وہ بیماری لاحق رہتی ہے، جبکہ جنات والا مریض جن آتا ہے تھوڑی دیر تنگ کر کے پھر چلا جاتا ہے۔ جیسے ہم انسان بہت دیر تک ایک جگہ بیٹھ کر، ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتے، ایک جگہ ہم نہیں بیٹھ سکتے، ہم نے وہاں سے جانا ہوتا ہے، یا واش روم جانا ہوتا ہے، یا کھانا کھانے کے لیے جانا ہوتا ہے، یا دیگر کاموں کے لیے، تو اسی طرح جنات کو بھی یہ عوارض لاحق ہوتے ہیں، انہوں نے بھی کھانا کھانا ہوتا ہے، ان کو بھی قضائے حاجت اور یہ مسائل ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، تو وہ مسلسل ایک جناتی مریض پر وہ بیٹھ نہیں سکتے، وہ اپنے دیگر کاموں کے لیے مریض سے چلے جاتے ہیں۔
تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ جناتی مریض ہے، اس کا آپ نے کسی روحانی معالج سے علاج کروانا ہے۔ اور جو نفسیاتی مریض ہوتا ہے اس پر وہ دورہ، اس پر وہ تکلیف مسلسل ہوتی ہے، اس میں کمی نہیں ہوتی، وہ مریض مسلسل اسی کیفیت میں ہوتا ہے، جو اس کی حالت ہوتی ہے وہ حالت ایک ہی طرح ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی خاتون کو بہت زیادہ رونا آئے یا اس کو پھر اس کے بعد ہنسی آئے، تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ اس خاتون کے ساتھ نفسیاتی عوارض ہیں، نفسیاتی مسائل ہیں، یہ ذہنی بیمار ہے۔ ان کا آپ نے ڈاکٹر سے، سائیکٹرسٹ سے علاج کروانا ہے، ڈاکٹر کو دکھائیں، ڈاکٹر سے علاج کروائیں۔ اور جناتی مریض میں جو نفسیاتی مریض کے مقابلے میں ایک نشانی یہ بھی ہے، ایک علامت یہ بھی ہے کہ جناتی مریض میں طاقت بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ اگر وہ خاتون ہے یا چھوٹی عمر کا بچہ ہے تو اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ جو اس عمر کے عام انسان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ جناتی مریض ہے، اس کا آپ نے کسی روحانی معالج سے علاج کروانا ہے۔ تو نفسیاتی مریض اور جناتی مریض میں فرق جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ انسان پھر اسی حساب سے اسی معالج سے اس کا علاج کروائے اور مریض جلد جو ہے وہ صحت یاب ہو جائے۔ اگر مریض کی وہ تکلیف چلتی رہے گی تو یاد رکھیے مرض پختہ ہوتا رہے گا، اور اس کے بعد مریض کی کیفیت بڑھتی رہے گی اور اس کا علاج جو ہے وہ مشکل ہوتا جائے گا۔ تو کوشش یہ کریں کہ اپنے گھر میں ہی اپنے مریض کی سب سے پہلے خود ہی تشخیص کر لیں کہ آیا وہ جناتی مریض ہے یا اس کو نفسیاتی مسائل ہیں۔ آپ کو پہلے بتایا گیا کہ ایک بار سورہ یاسین شریف اور 7 بار آیت الکرسی پڑھ کر پانی دم کر کے اس مریض کے چہرے پر چھینٹے ماریں اور پینے کے لیے دیں۔ اگر اس کی تکلیف ٹھیک ہو جائے اور اس کو افاقہ ہو جائے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اسے جنات کا عارضہ لاحق ہے، وہ جنات کا مریض ہے۔ اور اگر اس کی وہ کیفیت باقی رہے، اس کو کوئی فرق نہ پڑے، کوئی افاقہ، کوئی فائدہ محسوس نہ ہو، تو یاد رکھیں یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ نفسیاتی مریض ہیں، اس کو آپ سائیکٹرسٹ کو دکھائیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ علامات بہت سے لوگوں میں ایک جیسی ہوتی ہیں، صحیح تشخیص بہت ضروری ہے تاکہ مریض کا صحیح علاج کیا جا سکے۔ تو آپ اپنے گھر میں معلومات کر لیں کہ ہم نے کیا علاج کرنا ہے اس مریض کا، اس کے بعد پھر کسی اچھے معالج کو دیکھیں، اچھے معالج کی تلاش کریں۔ اگر آپ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو بھی اس انسان سے اپنا علاج کروائیں کہ جو عالم ہو، جو شریعت کی پاسداری کرتا ہو، جو شرعی قوانین کو جاننے والا ہو اور اللہ کریم کی قوانین کے تحت، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے تحت علاج کرتا ہو۔